گزار دیا اور اپنے وقت کو ایسے ہی برباد کر دیا تو پھر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ یہ زندگی کے بہترین ایام میں سے آپ کو یہ ایام ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیے، جو آپ لوگوں نے حرمین شریفین کے اندر گزارے ہیں۔ ان وقت کو، ان اوقات کو آپ لوگوں نے صحیح ترتیب سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو 1,00,000 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ لاکھوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت کو صحیح ترتیب سے نہیں گزارا تو پھر دوستو ہماری لیے یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے وقت کو صحیح ترتیب سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم میں آتے اپنے منہ کے اندر کوئی لکڑی کا ٹکڑا رکھ لیتے، پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرماتے یہ نہ ہو میری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکل جائے جس کی وجہ سے حرم کی بے ادبی ہو۔ آج میں نے اور آپ نے بھی دیکھنا ہے کیا ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارے پاؤں کیا اس چیز سے محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہماری ذات سے وہ حرم کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہم اپنے صحیح ترتیب سے اپنے وقت کو اعمال کے اندر گزار رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر ہم اعمال کے اندر نہیں گزار رہے تو پھر ہم نے اس پہ ٹینشن لینی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جو وقت گزر گیا اس پہ توبہ کرنا ہے، اس پہ استغفار کرنا ہے، اس پہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ یہ وقت جس انداز سے گزارنا تھا اس طریقے سے ہم گزار نہیں سکے، یا اللہ تو ہمیں اس پہ معاف کرنا۔ اس پہ معافی مانگتے ہوئے اگلے وقت کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے ذمے اللہ نے کام لگایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کائنات میں انسان کے آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا۔ جس نے بھی دنیا کے اندر آ کے اللہ کے حکموں کو مان کے مکہ نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ نے دنیا کے اندر کامیابی نہیں رکھی، کامیابی اللہ نے اپنے حکموں کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر رکھی۔ اللہ نے اس انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، تم میری نعمتوں کا شمار کرنے سے قاصر ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہیں اتنا عطا کیا۔ اللہ نے اس انسان کو آنکھیں دی، آنکھوں کو دیکھنا سکھایا۔ اللہ نے اس کو زبان دی، زبان کو بولنا سکھایا۔ اللہ نے اس کو ہاتھ دیے، ہاتھوں کو پکڑنا سکھایا۔ اللہ نے اس کو پاؤں دیے، پاؤں کو چلنا سکھایا۔ فرمایا اگر اللہ چاہتے یہ آنکھیں دیکھنے کا اللہ نور چھین لیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا اللہ نے اگر اس کو ہاتھ دیے، اگر اللہ چاہتے یہ ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت ہوتی، اگر اللہ نہ چاہتے تو اس کے اندر ہاتھوں کی پکڑنے کی طاقت کو اللہ چھین لیتے، پاؤں کے چلنے کی طاقت کو اللہ چھین لیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو عطا کیا۔ آج میری اور آپ کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزر رہی ہے، لیکن اللہ نے دیکھنے کی طاقت کو نہیں چھینا، سننے کی طاقت کو نہیں چھینا، بولنے کی طاقت کو نہیں چھینا، پاؤں کے چلنے کی طاقت کو نہیں چھینا۔ دوستو یہ اللہ رب العالمین کا محض کرم اور احسان ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی جس ترتیب سے گزر رہی ہے، فرمایا ہم ہر کام کو حکم عدولی کے اندر کر رہے ہیں، لیکن اگر آج میرے آپ بچے ہوئے ہیں، آج میری اور آپ کی شکلیں اگر نہیں بدلی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ پہلی امتیں جنہوں نے چھوٹے سے گناہ کیے، جس کے اندر صرف چھوٹی سی حکم عدولی کی، اللہ نے ان کو کونوا قردۃ خاسئین کر دیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ آج میرے اور آپ کے جو کام ہے وہ اس سے بڑے ہیں۔ بنی اسرائیل نے صرف یہ کیا کہ ایک دن مچھلی کھانی ہے، دوسرے دن نہیں کھانی، بس اتنی چھوٹی سی بات پہ اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو قرد یعنی بندر بنا دیا۔ آج جو ہمارے کام ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اس امت کے لیے نہ رو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بخشوا کے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اتنا نہ روتے، اللہ سے یہ نہ کہتے اللہم اغفر لامتی، آج میری اور آپ کی شکلیں بھی سور اور خنزیر کی طرح بن چکی ہو۔ آج ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، دنیا کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی، جو بھی دنیا کے اندر آیا جس نے اللہ کے حکموں کو مان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا وہ کامیاب ہو۔ پہلے کی جو امتیں آئیں انہوں نے بھی جو اللہ کے حکموں کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ اور وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ فرعون آیا، فرعون کے بعد ساری دنیا کے اسباب موجود ہیں، دنیا کی طاقت بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ ہر چیز اس کے پاس ہونے کے باوجود وہ ناکام ہو۔ اس نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ اس نے کہا اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا اس کو میں قتل کروا دوں گا، لیکن اللہ نے پال کے دکھایا، اور اسی کے گھر کے اندر اللہ نے پال کے دکھایا۔ اللہ رب العالمین اس کے ہر کام کو، اس کی ساری کی ساری تدبیریں اللہ نے الٹ کر دیں، ساری کی ساری تدبیریں غلط ہو گئیں، لیکن وہ ہوا جو اللہ رب العالمین نے چاہا۔ تو آج میں نے اور آپ نے بھی اس بات کو اپنے دل کے اندر لے کے آنا ہے کہ بھائی اگر ہم نے بھی کامیاب ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تابع رہ کے کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے برعکس چل گئے، ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے حکموں کو مان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں پڑھ کے آگے پیچھے ہو کے اپنی زندگی کو لے گئے تو دوستو اس کے اندر ناکامی ہے، اس کے اندر ہر چیز جو ہے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہ جو سفر ہے اللہ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے۔ ہماری جو زندگی پہلے گزر چکی ہے اس پہ استغفار کریں اور اس پہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اور آج آپ لوگوں کے پاس بہترین وقت ہے توبہ کا، اور جب یہاں سے جائیں تو اپنی زندگی کو بدل کے جائیں۔ اگر یہاں آ کے بھی ہماری زندگی کے اندر تغیر نہیں آ رہا، یہاں آ کے بھی ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لے کے آ رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنی زندگی کو سب بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حکموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سارے انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج جو ہمارا سفر ہے یہ زیارات مکہ